بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آپریشن بنیاد المرصوص اور مارکہ حق کی پہلی سالگرہ ہے۔ 6 مئی سے یہ سلسلہ شروع ہوا، جو 10 مئی پہ جا کے اختتام کو پہنچا، اور اس نے پاکستان کو دفاعی میدان میں وہ کامیابی دی کہ وہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال بہت کم ملتی ہے کہ اپنے سے 5 گنا بلکہ کئی گنا بڑے دشمن کو آپ نے ناخن چنے چبوائے، اور بہت ہی یعنی پریسائز آپریشن تھا، جس میں انڈیا کے 8 طیارے گرائے گئے۔ کل جو ایئر چیف نے بات کی، ڈپٹی ایئر چیف نے، انہوں نے 8 کی تصدیق، ویسے تو امریکی صدر ٹرمپ جو ہے وہ 11-12 تک لے گئے۔ تو ہم اس جنگ کے 2 پہلو تھے۔ ایک جنگ وہ تھی جو بارڈر پہ لڑی جا رہی تھی، اور دوسری وہ تھی جو میڈیا کے محاذ پہ تھی۔ ظاہر ہے کہ انڈین میڈیا بھی اپنے طور پر بہت اگریسو ہے، اور وہ بہت نگیٹیوٹی پاکستان کے حوالے سے پھیلاتا ہے۔ تو پاکستان میں میڈیا نے کس طرح سے اس معاملے کو ہینڈل کیا، اور جو ہر سیکنڈ کے بعد یا 5 سیکنڈ کے بعد یا 1 منٹ کے بعد ایک نئی خبر آتی تھی کہ یہ اس محاذ پر یہ کامیابی ہوئی ہے، یہ فلاں ٹارگٹ ہٹ کیا گیا ہے، تو اس وقت میڈیا سے جو منسلک لوگ تھے وہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کر رہے تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو عام آدمی تھا، عام پاکستانی تھا۔ بنیادی طور پر تو یہ ہر پاکستانی کی جنگ تھی، اور ہر پاکستانی اپنے آپ کو اس میں انوالو محسوس کر رہا تھا، لیکن جو لوگ میڈیا میں بیٹھے تھے انہیں بہت ذمہ داری کے ساتھ چیزوں کو آگے کنوے کرنا ان کا ظاہر ہے کہ بنیادی فرض تھا۔ تو چیزوں کو اور کئی گھنٹے لوگ مسلسل بیٹھے رہے اپنے اپنے لیپ ٹاپ پر، اور اپنے یعنی جو بھی ان کا آفس تھا یا گھر تھا، ایون ورک پلیس تھی۔ تو نیند چونکہ رات میں یہ شروع ہوا تھا، تو پوری رات جاگ کے، اگلا دن بھی جاگ کے، خود مطلب میں اپنی بات کروں تو یہی ہوا کہ میں شاید دوسرے دن جا کے کوئی 1-1:30 بجے سویا ہوں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اسرار احمد، سینئر صحافی ہیں اور اردو نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں، اور یہ اس وقت بھی ڈیوٹی پہ تھے جب یعنی یہ شروع ہوا سلسلہ 6 مئی کی رات کو۔ تو ان دا لائن آف ڈیوٹی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا تجربہ کیسا رہا، اور کس طرح سے چیزیں آئیں، بریک کیسے ہوئیں، اور اس کے بعد انفولڈ کیسے ہوئیں۔ اچھا، بہت شکریہ عباسی صاحب مدعو کرنے کے لیے۔ دیکھیں، میں یہ 6 اور 7 کی رات، درمیانی رات کو یہ شروع ہوا، یہ جو جس کو انڈیا والے آپریشن سندور کہتے ہیں، ہم آپریشن بنیاد مرصوص کہتے ہیں، جو اس کے سندور کے جواب میں جو ہم نے پاکستان نے جو شروع کیا تھا۔ تو اس رات کو میں ڈیوٹی پہ تھا، میں اپنے نیوز روم میں بلکہ ہیڈ کر رہا تھا۔ تو یہ ہماری سائننگ آف کا غالباً مڈ نائٹ ہو گئی تھی، سائننگ آف یعنی چھٹی کا ٹائم ہونے والا تھا۔ تو چھٹی کے ٹائم سے تھوڑا سا پہلے نا، تو سوشل میڈیا پہ اس طرح کی وہ شروع ہو گئی پہلے کہ فلان جگہ دھماکہ ہوا، کشمیر سے خبر آئی، پھر لاہور سے، پھر مرید کے سے، آہستہ آہستہ کوئی دھماکوں کی آوازوں کی اسی طرح۔ پھر ہمارے کولیگ تھے، ہمارے کولیگ اب بھی ہمارے کولیگ ہیں، فرحان صاحب، وہ ان کا تعلق کشمیر سے ہے، تو انہوں نے مجھے الرٹ کیا۔ وہ ڈیوٹی پہ نہیں تھے لیکن وہ گھر پہ تھے کہیں سے، ان کے سورسز سے وہاں کشمیر سے، کہ وہاں جو ہیں جو ٹارگٹ ہوئے تھے، وہاں جو مسجد ہے کشمیر میں، پاکستان کے زیر نظام کشمیر ہے، تو انہوں نے الرٹ کیا مجھے کہ وہاں آزاد کشمیر ہے، جو وہاں ٹارگٹ ہوا ہے، مسجد ٹارگٹ ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ 22 اپریل کو جو پہلگام کا واقعہ ہوا تھا، جس کے فوراً بعد انڈیا نے ایک دم سے پاکستان پہ وداؤٹ کسی ہیزیٹیشن کے، کسی تحقیق کے، کسی اس کے الزام لگایا تھا کہ پاکستان ملوث ہے۔ ایون وہ اٹیکر جو تھے، جو ابھی تک نہیں پتہ کہ وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کہاں گئے تھے، اس وقت انڈیا نے کہا تھا یہ پاکستان سے آئے تھے، پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا اور یہ کیا تھا۔ پھر وہاں سے جس طرح کی وہ ہو رہی تھی، تو سب کو پتہ تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ یعنی اس کہانی کو وہ آج تک ثابت نہیں کر سکے، ابھی تک ثابت نہیں کر سکے۔ پھر یہ ہوا کہ بیچ میں پاکستان نے ایک بڑی ایک جنرس ایک آفر کر دی۔ انہوں نے، پاکستان نے کہا کہ دیکھیں، انٹرنیشنل پروب کراتے ہیں جس میں UN شامل ہوں، مختلف امریکہ اور دوسرے ممالک شامل ہوں، کہ ہم تو تیار ہیں اس کے لیے، پہلے تو پروب تو کرے کہ پاکستان کی انوالومنٹ۔ پاکستان نے ریفیوٹ کیا کہ ہم ملوث نہیں ہیں، ایون پاکستان نے اس کو کنڈیم کیا کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے۔ ظاہر دہشت گردی کا واقعہ تھا، وہاں جو ان آرمڈ سویلین مارے گئے تھے، تو اس کو پاکستان نے کنڈیم کیا، مذمت کی، اور انہوں نے اپنی انوالومنٹ کی وہ کی۔ تو اس بیک ڈراپ پہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ پھر یہ اس سے پہلے 3-4 دن پہلے آپ کو پتہ ہے ہمارے وزیر دفاع صاحب نے 2-4 انٹرویو دیے ہیں۔ پھر حکومت کی طرف سے بھی اس طرح آئی کہ انڈیا کچھ مس ایڈونچر کرنے کی پلان کر رہا ہے، تو سارے الرٹ تھے۔ میڈیا کو ظاہر ہے آپ کو وائب آتی ہیں، کچھ سورسز سے خبریں بھی آتی ہیں، تو ہم بھی ایک طرح سے الرٹ ہی پوزیشن میں تھے۔ تو
فوراً تو جب یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تو ہم نے کہا کہ یار اب تو یہ رکنا ہے ہم نے. اور اس میں ایک مجبوری میڈیا کی یہ ہوتی ہے کہ آپ وہ بات خاص طور پر دفاع کے حوالے سے وہ بات اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک متعلقہ ادارہ جو ہے متعلقہ ادارہ. دوسرا یہ کہ تصدیق ایک تو ہمارے ہاں جو سوشل میڈیا میں تو آ کے تو بہت وہ ہو گئی ہے نا, لیکن آپ ایک اگر میڈیا کے ادارے میں ہیں وہاں تو آپ کو چیک کرنا ہوتا ہے, آپ کو اس کو تصدیق کے لیے یعنی ڈبل چیک کر کے پھر کوئی چیز آپ دیتے ہیں. تو جب یہ خبریں آئی تھی سوشل میڈیا پہ, پھر ہمارے لوگوں نے بھی وہ کی تھی, تو ہم نے اس کے لیے رسپانس کے لیے متعلقہ اداروں سے رابطہ بھی کیا, ہمارے رپورٹر بھی الرٹ ہو گئے. پھر یہ ہوا کہ فوراً میرے نیوز ایڈیٹر ہی رشڈ بیک ٹو نیوز روم, پھر اس کے بعد ایڈیٹر صاحب بھی رات کو ہی آ گئے چونکہ واقعہ بہت بڑا ہو گیا تھا. پھر DGISPR نے اس کو کنفرم کر دیا تھا شروع میں ٹی وی چینل کے کہ انڈیا نے اسی طرح کیا ہے, اٹیک کیا ہے مریدکے میں اور بہاولپور میں اور اس میں مظفر آباد میں, یہ 3 اس پہ ٹارگٹ پہ. پھر انڈیا نے اناؤنس بھی کیا کہ ہم نے بقول ان کے مبینہ جو ٹیررسٹ ان کو سینٹر کو جہاں سے یہ جو پہلگام واقعہ وہ ہوا تھا اس کو پلین کیا گیا تھا, پھر وہاں ڈائریکشن دی گئی تھی ایگزیکیوٹ یا پھر کروایا گیا تھا, تو ان کو ہم نے ہٹ کیا. تو یہ واقعہ تھا. تو پھر ہم نے آپ نے بس ظاہر ہے جب ایک رپورٹر پھر چھٹی کیسے کر سکتا ہے, بھلے چھٹی ہو نہ ہو, تو ہم بیٹھے رہے. اس رات کو ایک بات یہ ہے کہ مجھے اس کی ایڈمٹ کرنا چاہیے, پاکستان کی جو انفارمیشن وارفیئر میں جو اسٹریٹجی تھی یا پاکستان کی ملٹری کی بھی کہ اس رات کی میڈیا اسٹریٹجی بڑی زبردست تھی. پھر DG صاحب نے اس رات کو فوراً انگیج کیا, لوکل میڈیا کو نہیں. ظاہر ہے اس وقت جو کلیم آ رہی تھی, پاکستان نے کلیم کیا ہم نے گرا دیا, یہ کر دیا, انڈیا نے یہ کیا, ایک فریقین کی کلیم ہوتی ہیں. ظاہر ہے اس کو کوئی کسی تصدیق ہو, ویریفائیبل میڈیا تصدیق کرے, کوئی ادارے تصدیق کرے, یہ کر دیں. پھر کلیم شروع ہو گئی. پھر پاکستانی DGISPR نے سب سے پہلے اس کے لیے کہ کلیم کے لیے کہ ہم نے گرا دیا پاکستان کے, رفال کا بھی کلیم کیا. انہوں نے لوکل میڈیا میں نہیں, اس پہ نہیں, غالباً مجھے اگر وہ نہیں ہو انٹرنیشنل CNN پہ چلے گئے. CNN پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 جہاز گرا دیے. پھر آہستہ آہستہ وہ BBC پہ بھی گئے, پھر اسکائی نیوز پہ بھی چلے گئے, پھر وہ الجزیرہ پہ بھی. مطلب اس سے یہ ہوا کہ یار یہ پاکستان جو کلیم کر رہے ہیں پاکستانی کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا میں فوراً جا کے یہ باتیں کر رہے ہیں. اتنا یہ جو ایک جب جنگ ہوتی ہے, جنگ میں ایک پروپیگنڈے کی جنگ ہوتی ہیں, وارفیئر, وہاں ایگزیجریٹڈ کلیم بھی ہوتی ہیں, یعنی صرف محض دعوے بھی ہوتے ہیں, فتح کے شادیانے بھی بجائے جاتے ہیں. لیکن پاکستان نے جب یہ جو ہے نا DG صاحب نے انٹرنیشنل میڈیا پہ جہاں آپ کلیم کرتے ہیں پھر میڈیا اس کو فالو کرتا ہے, تو اس میں لوکل لیول پر انہوں نے بہت احتیاط کا مظاہرہ کیا, کہ لوکل نہیں, لوکل پہ نہیں آیا یہ کلیم کرنے کے لیے کسی ٹی وی چینل کو یا کوئی وہ کر کے دعویٰ کر کے, تو یہ انہوں نے ڈائریکٹ وہ کر دیا. تو وہ بڑا یہ تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا میں ظاہر ہے وہ کلیم بھی اس وقت تک تو کلیم تھا, کلیم بھی بہت بڑی بن گئی, انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو فالو کرنے لگا. تو ہم پوری رات جو ہے نیوز روم میں, نیوز ایڈیٹر ہماری ٹیم سب بیٹھے رہے صبح تک, یعنی صبح تک فالو کرتے رہے. پھر یہ ہوا کہ یہ جو کلیم تھا پاکستان کا دعویٰ, ظاہر ایک محض ایک دعویٰ ہی ہوتا, پھر انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا, اس کو ویریفائی کرنا شروع کر دیا. مجھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سب سے پہلے رائٹر نیوز ایجنسی ہے, آپ کو معلوم ہے انٹرنیشنل بہت ہی کریڈیبل نیوز ایجنسی ہے, اس نے یہ کر دیا کہ انڈیا میں جہاں جہاں طیارے گرے تھے وہاں سے انہوں نے لوکل انڈین آفیشیل سے کنفرم کر کے, اس وقت غالباً یہ رائٹر نے کوئی 4 طیاروں کی جو جہاں گرے تھے, بٹنڈا میں, کشمیر میں اور پنجاب کے اس میں پنجاب کے 1-2 اسپاٹ میں گرے تھے, تو انہوں نے کنفرم کر کے تصدیق کر کے پھر یہ ریکیجز بھی اس کی تصویریں بھی آئیں. کچھ انڈین میڈیا نے بھی وہ کیا تھا, کیری کیا تھا شروع میں. انڈیا ٹوڈے نے سٹوری کی تھی کہ فلان جگہ یہ ریکیجز ہیں, وہ گرا. بعد میں تو انڈین میڈیا سے تو خبریں ہٹائی گئیں, لیکن بہرحال رائٹر ایک بہت بڑی کریڈیبل ایجنسی ہے. پھر واشنگٹن پوسٹ, پھر CNN سب اس میں پڑ گئے. پھر یہ ہے کہ پھر سب سے پہلے جو پاکستان نے تو کلیم کیا تھا ہم نے رفال گرایا ہے, بلکہ 2 یا 2 کا اور 3 کا بھی, تیسرے کا بھی کلیم ہو رہا تھا دوسرے دن یا تیسرے دن. تو غالباً سب سے پہلے CNN نے اس کو کوئی فرینچ جو انٹیلیجنس آفیشیلس ہے
ان سے کنفرم کر کے انہوں نے خبر دی کہ ایک تو وہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ ایک رفال تو کم از کم گرا ہے اور دوسرے کا بھی وہ ہے. مطلب پھر تو یہ ایک انٹرنیشنل ہی ایک وہ ہو گیا, سارے انٹرنیشنل میڈیا. ریسٹ از اے ہسٹری. ریسٹ از اے ہسٹری. پھر اگلے دن پاکستان نے انفارمیشن وارفیئر میں نا, ان کی پاکستان کی اسٹریٹجی بہت اچھی رہی اس یہ آپریشن سندور یا جو جس ہم کہتے ہیں کہ آپریشن بنیان مرصوص کو لے کے اگلے دن پھر آپ کی جو ملٹری جو وہ تھے سروسز کے جو اسپوکس پرسن تھے تینوں آئے, انہوں نے مکمل بریفنگ دی. پھر ملٹی ڈومین آپریشن اور یہ مختلف ٹیکنیکلٹیز جو ہمارے ایئر مارشل تھے, ایئر وائس مارشل اپنا جہانزیب صاحب تھے, پورا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا, تو بڑے ان سوشل میڈیا میں نیشنل کرش کا بھی اس کو وہ دیا گیا, تو ہینڈسم بھی تھے. اور پھر اس نے جو اس کو وہ دیا بہت اسمارٹلی بیان کیا, اسمارٹلی, اور وہ جو بریفنگ دی رکھنے کی کوشش کی کہ وہ بھی بڑی پروفیشنل آرمی وہ ہے, فورس ہے. اور پھر یہ ہے کہ انڈین اس میں میڈیا میں بھی انڈین دفاعی تجزیہ نگاروں نے پراوین ثانی ہیں بہت ان کے مانے جانے تجزیہ کار ہیں, وہ بار بار اس کے اس کو کوٹ کرتے. پھر یہ ہوا کہ انڈیا نے اس پہ کوئی یعنی بالکل ٹائٹ لپٹ انڈیا نے کہ گرا نہیں گرا نہ ڈینائی کرتا رہا, سامسونگ انڈیا نے آ کے نہیں کہا کہ ہمارا کچھ نہیں گرا. جو پہلا کمنٹ آیا تھا ان کا غالباً ان کے آرمی چیف کا تھا یا ایئر چیف کا کہ جنگ میں نقصانات تو ہوتے ہیں کہ یہ دیز آر پارٹس آف یعنی آپریشن اس میں ہوتے ہیں. تو انڈائریکٹلی انہوں نے وہ کر دیا, کنسیڈ کر دیا, یعنی ایکسیپٹ کر لیا کہ انڈیا کا نقصان ہوا, انڈیا کے طیارے گرائے گئے. پھر جب یہ پوری دنیا میں وہ ہوا, جا کے انہوں نے غالباً مہینے کے بعد انہوں نے آ کے کاؤنٹر کلیم کیا کہ ہمارا نہیں بلکہ ہم نے کوئی پتہ نہیں کون کتنے جہاز ہم پاکستان کے گرائے ہیں اور یہ کر دیا. تو یہ تھا, یہ ہوا کہ پھر ہم نے صبح تک بلکہ اگلے پوری رات ہم نے نیوز روم میں گزاری, پھر صبح 9-10 بجے جا کے 2-3 گھنٹے سو کے پھر واپس آئے. پھر اگلا یعنی شام سے ہم نے 4 بجے سے پھر آفس میں پھر پوری رات گزار کے, یعنی ایک وہ تھا. لیکن نہ نیند کی وجہ سے بوجھل ہوئی آنکھیں اور نہ تھکن ہوئی. اچھا اس میں ایک پوائنٹ اور تھا جو میں بھی ظاہر ہے کہ میں نے فیل کیا. ایک جو جرنلسٹ ہے یا اخبار نویس ہے یا میڈیا مین ہے, وہ عام طور پر جذبات کا حصہ نہیں بنتا. وہ ظاہر ہے بہت سارے واقعات آپ دیکھتے ہیں تو آپ جذباتی اس طرح سے نہیں ہوتے جیسے عام, کیونکہ اگر آپ جذباتی ہو جائیں گے تو پھر آپ کے یعنی رپورٹ میں یا جو آپ کا انالیسز ہے اس میں کچھ نہ کچھ پروفیشنل ورک میں وہ ظاہر ہے آپ کو یہ. لیکن یہاں ایشو یہ تھا کہ جب انڈیا نے وہ کیا تو اس کے بعد جو درمیان میں گیپ تھا, ایک خاموشی تھی پاکستان کے رسپونڈ کرنے تک, تو وہ مطلب, اور اس کے بعد جب رسپونڈ کیا تو اس وقت کیا کیفیت تھی اور اس سے پہلے درمیان میں کیا کیفیت تھی کہ یار یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے. اس طرح کی ایک جو ایک عام پاکستانی والی وہ جو ایک آپ کی وہ ہوتی ہے ظاہر ہے کہ بینگ پاکستانی, تو وہ کیا کیفیت تھی. اب دیکھیے پاکستان نے بیسیکلی یہ کیا تھا نا, دیکھیے تھوڑا سا بیچ میں ایک کیمپین بھی چلی کہ پاکستان نے کچھ نہیں کیا. وہ دیکھیے پاکستان الرٹ تھا, فورسز بھی الرٹ تھی, فضائیہ بھی, انہوں نے حملہ کیا, انہوں نے فوراً جواب دے دیا. پہلی رات کو فوراً جواب دے کے اس نے اسکور اتنا کیا تھا کہ انڈیا کو مطلب 7-0 کوئی کہتا تھا 5-0. وہ پہلی رات والا وہ تھا نا, وہ ایک بیفٹنگ ایک رسپانس تھا پاکستان کا, ایک مسکت جواب تھا. پھر بیچ میں یہ تھا کہ پاکستان نے کہا تھا کہ ہم جواب دیں گے. پاکستان نے کہا ہم نے اپنی ٹائمنگ پہ, ڈی جی نے پھر پریس کانفرنس کی اپنی ٹائمنگ پہ اور اپنے وقت پہ اور اپنی اس پہ جو وہ ہوگا ٹارگیٹ ہوگا وہ اپنی چوائس کا وہ کریں گے اور پھر ثابت کیا ہر کر کے. تو پھر یہ ہوا کہ 6 سے 7 8 9 جا کے 9 کی رات کو یا 10 کی رات کو انہوں نے پھر پاکستان نے فارمل جو رسپانس تھا, رسپانس ظاہر ہے مطلب پہلے انہوں نے حملہ کیا فوراً دے دیا تھا. پہلی انہوں نے فضائی حملہ کیا, انہوں نے میزائل وہ کیے, فوراً انہوں نے جہاز گرا کے وہ تو لیکن چونکہ ایگریشن ادھر سے ہوا تھا ادھر ہوئی تھی, اس کا ایک فارمل رسپانس جو تھا انہوں نے کہا کہ ہم دیں گے, ہم اپنی چوائس سے دیں گے, ٹارگیٹ اور جگہ اور وقت اپنا انتخاب ہمارا ہوگا, ہم کریں گے. تو پھر وہ جا کے اس کو 10 کو
9 की रात को हुआ था, फिर 9 की रात को रिस्पांस हुआ। तो फिर ये है कि इंटरनेशनल, आपको बाकी पता है कि इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, कंट्रीज़ हैं, सारे उसमें इन्वॉल्व हो गए। फिर ट्रम्प ने आखिर में ये किया कि उसने आके सीज़ फायर किया, और ऐलान भी ट्रम्प ने किया। और तैयारे भी खुद ही बढ़ाए जी जी जी, 12 तैयारे फरवरी भी के। बढ़ाए। दूसरी बात ये कि इस पे तो सबका इंटरनेशनल का भी, नेशनल भी, जो माहिरीन हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, उनका सबका एक तरह से एक कंसेंसस है कि इस ऑपरेशन ने, इंडिया का ऑपरेशन संदूर और हमारा जो जिसका जवाब था ऑपरेशन बुनियान मरसूस, उसके बाद पाकिस्तान का जियो पॉलिटिक्स में एक स्टेचर है वो बहुत बढ़ ऊपर गया, चला गया। बहुत ऊपर चला गया। आज भी जो हम एक पीस मेकर बने हुए हैं, उसके मीडिएटर पीछे बने भी हुए वही हैं, बैकग्राउंड है। मतलब अगर आप हाँ, देखें ना, बैकग्राउंड देखें तो शुरुआत वहाँ से हुई थी। फिर वहाँ से जो ट्रम्प साहब कहते हैं माई फेवरेट फील्ड यानी मार्शल, आपके सर पे पगड़ी होती है तो कोई आपको माई लाके बैठाता है। फेवरेट फील्ड मार्शल वाला हाँ। ये भी तक, यानी उसी के बाद हमारे जो आर्मी चीफ है इनको वाइट हाउस बुलाया गया। ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड वाक़या था। तो ये है कि इस हवाले से जो दिफा था पाकिस्तान ने बहुत ही मौसर किया। कल जो अरब न्यूज़ में एक स्टोरी छपी है, जो इंडियन उनका वो था तज्ज़ियाकारों का, ज़ाहिर है उन्होंने तो ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त हुई। उन्होंने कहा कि इंडिया का जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान को डेटर करना, पाकिस्तान को रोकना कि वो कोई ऐसी वो ना कर दे, ये करके वो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था इस ऑपरेशन का, हम ये करेंगे, पाकिस्तान को फिर आइंदा वो करेंगे, यानी सर उठाने नहीं देंगे, फिर कोई हरकत ऐसे नहीं करेगा। तो वो इंडिया उसमें नाकाम हो गया। पाकिस्तान को क्या डेटर करता, पाकिस्तान ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया, फ़ौरन आपके तैयारे गिराए, फिर आपके 6-7 तैयारे गिराए। तो ये इंडियन जो है एनालिस्ट है, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक और इंटरनेशनल रिलेशन के एनालिस्ट, इनकी अरब न्यूज़ पे रिपोर्ट छपी है, वहाँ दिल्ली से उनके कोरेस्पोंडेंट ने की थी, कि उनका यह था कि इंडिया फेल टू डेटर पाकिस्तान। तो वहाँ भी एक जो है इन्फॉर्म जो है वो सर्कल में ये है कि पाकिस्तान का पल्ला इस ऑपरेशन में भारी रहा। पाकिस्तान ने बहुत मौसर तरीके से अपना दिफा किया और बड़ा मस्कत उसको इंडिया के आला जो माशाल्लाह, एग्रेशन का बहुत शुक्रिया इसरार। इस जवाब पे दिया। ज़ाहिर है कि ये मौजू बहुत बड़ा है, इस पे बहुत गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन हमने सिर्फ मीडिया की साइड कवर की। ये ज़ाहिर है कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और मार्का हक जो है वो एक हमारा नेशनल प्राइड है, और ये वो चीज़ है जिसको हमारी कौम को बहुत बड़ा बूस्ट मिला, और हम इसको हमेशा जो है वो इंजॉय करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।